لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے مجھے ایک اہم موضوع پر آپ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ ابھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پرسوں شام میں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر فلسفہ نماز کے موضوع پر بات کرنی، اور پہلے دن جو ہے وہ انفرادی فلسفہ کیا ہے اور دوسرے دن اجتماعی فلسفہ کیا ہے۔ اب یہ چونکہ انہوں نے موضوع پہلے سے متعین کیا ہوا تھا یا عنوان متعین کیا ہوا تھا، اس وجہ سے ظاہر ہے کہ میں اسی عنوان کو میں نے قبول کر لیا، اگرچہ مجھے اس پر اشکال ہے۔ یعنی فلسفے کا لفظ بولنا نماز کے ساتھ یہ جیسے ہمارا عرف نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے تو فلسفہ قربانی یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، ٹھیک ہے، یا روزوں میں بھی شاید، لیکن اتنا وہاں پر نارم نہیں ہے فلسفہ صیام یا فلسفہ صوم۔ تو نماز کے ساتھ فلسفے کی اضافت تھوڑی سی اجنبی سی لگتی۔ ہمارے ہاں جو اصطلاح ہے ہماری دینی روایت کی، ایک اصطلاح ہے حکمت، ٹھیک ہے نا، حکمت نماز، حکمت صیام، حکمت قربانی، اور دوسری ایک اصطلاح ہے اسرار، ٹھیک ہے، اسرار شریعت، اسرار نماز، اسرار زکوٰۃ، اسرار حج، اسرار صوم۔ تو یہ جو فلسفہ ہے، میں چونکہ فلسفے کا طالب علم بھی ہوں، فلسفہ پڑھاتا بھی ہوں یونیورسٹی میں، جدید دور میں، بلکہ ماں بعد جدید دور میں اب فلسفے کی شکل بہت بدل گئی۔ یعنی اگر کوئی کلاسیکل دور کا، گریک دور کا کوئی فلسفی، چاہے وہ ما قبل سقراط کا ہو یا ما بعد سقراط کا ہو، کہیں آکسفورڈ، کیمبرج یا پاکستان کے کسی فلسفی ڈپارٹمنٹ میں وہ آئے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ فلسفے کے نام پر کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے، یا فلسفے کے ڈومین میں اب کیا کچھ آ چکا ہے۔ فلسفہ آپ بنیادی طور پر زیادہ تر لنگوسٹک انالیسس وغیرہ میں رہ گیا ہے، یا آپ کو پتہ ہے جو ایک منطق قدیم تھی نا، جو کلاسیکل لاجک تھی، وہ بہرحال دماغ کو بہت تیز کرتی تھی اس کی، اور وہ بنیادی طور پر تھیوریٹیکل تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو ماڈرن لاجک ہے وہ سمبولک ہے، اور فلسفی ڈپارٹمنٹ میں بھی جو لاجک پڑھائی جاتی ہے وہ وہی لاجک ہے جو کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں وین ڈائیگرامز ہیں، اس کے بعد فارمولے ہیں، مطلب لگتا ہے کہ ہر چیز کو ریڈیوس کر دیا ہے میتھ میں۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ مڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ، جو اس سے پہلے سائنٹیفک ریولوشن کے بعد، یہ گویا بات طے ہو گئی کہ ہر علم کا جو ماڈل ہے وہ سائنٹیفک ہے، یعنی پازیٹیوسٹک ہے، اس کو اثباتی یا ایجابی طریقہ کار کہتے ہیں۔ یعنی ہر علم کو انہوں نے امپیریسائز کر دیا، ہر علم کو تجربی بنا دیا۔ تو فلسفہ بھی اب جیسے آہستہ آہستہ، آپ کو پتا ہے کہ خود مغرب میں فلسفہ کے کئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں، یعنی ان کی اکیڈیمیا کے اندر بھی بند ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر یا تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ لنگوسٹک انالیسس وغیرہ ہے، یا لٹریری تھیوری میں ہے، یا اپلائیڈ فلسفی، اپلائیڈ میں اپلائیڈ ایتھکس ہے، بزنس ایتھکس ہے، بایو میڈیکل ایتھکس ہے، انوائرمنٹل ایتھکس ہے، ٹھیک ہے، میڈیا ایتھکس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ اب اصل میں علم کا مطلب ہی یہی ہے کہ علم وہ ہے کہ جو کارآمد ہو، کارآمد علم، ٹھیک ہے۔ جہاں اگر آپ انگریز جب آئے تھے تو آپ سید احمد خان کے ہاں دیکھیں، حالی کے ہاں دیکھیں، شبلی کے ہاں دیکھیں،
تو بار بار ایک تصور آتا ہے، جہاں جو رپورٹ چھپتی تھی نا یہاں پہ برٹش گورنمنٹ کی، جو چھاپتے تھے ہر سال ایک ایجوکیشنل رپورٹ، وہ نیٹ پہ پڑی ہوئی، تو اس میں جگہ جگہ دیکھیں یوزفل نالج، بھائی جس علم کا کوئی حاصل وصول ہو، اور یوزفل کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کے ذریعے 4 پیسے آپ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اکبر آبادی نے کہا تھا نا کہ انہوں نے مثالیں دی تھی کہ دیوبند کیا ہے اور ندوہ کیا ہے اور علی گڑھ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ندوہ کیا ہے؟ زبان ہوش مند. ٹھیک ہے، اور دیوبند کیا ہے؟ وہ قلب ہے، قلب روشن. انہوں نے کہا کہ اب علی گڑھ کی بھی تم مثال لو، شاید ایسے ہے کہ اب ذرا سن لو کہ علی گڑھ کی کیا تشبیہ ہوگی. اگر وہ زبان ہے، اگر وہ دل ہے، تو علی گڑھ کیا ہے؟ کہا کہ ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو، معزز پیٹ. ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ علم نہیں، موت ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں 2 کفے جو، 2 مٹھی جو مل جائے اس کے بدلے بس. کہا یہ علم تھوڑی ہے، یہ تو زہر ہے، یہ تو موت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فلسفے کی جو ٹریڈیشنل یا روایتی تعریف ہے، آج بھی فلسفی 101 میں پہلی کلاس میں جو بتایا جاتا ہے کہ فیلیا اور صوفیا، فیلیا کا مطلب لو ہوتا ہے اور صوفیا کا مطلب وزڈم ہوتا ہے، لو آف وزڈم. تو حکمت، تو حب حکمت کو کہتے ہیں فلسفہ. اور فلسفی کون ہوتا ہے؟ محب الحکمہ. ٹھیک ہے، جو حکمت سے محبت کرتا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تمام بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کلاسیکل دور کے، کہ انسان حامل حکمت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، الحکیم تو اللہ ہے، ان کا کوئی بھی تصور ہو، وہ الحکیم تو اللہ ہے. انسان تو بس حکمت کا جویا ہوتا ہے، حکمت سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرف جیسے سفر کرتا ہے. اب چونکہ میں نے اس کیا نا کہ ہمارے ہاں فلسفہ نماز، یہ ٹرم اتنی اچھی نہیں لگتی، تو آپ اس کو بدل لیں حکمت نماز سے. ٹھیک ہے، اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کی مثال کے طور پہ کچھ ورکنگ ڈیفینیشنز ہیں. حکمت کہتے ہیں کہ حق کو پا لینا قول سے اور عمل سے. اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ حکمت کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک حکمت علمی ہے اور ایک حکمت عملی ہے. ہمارے حکمت عملی پر تو بہت بات ہوتی ہے، اسٹریٹجی حکمت عملی. حکمت علمی پر اتنی گفتگو نہیں ہوتی. تو حق کو پا لینا قول سے بھی اور عمل سے بھی. یا مثال کے طور پہ ظاہر سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جانا، یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ یہ فارمز کی دنیا ہے، اس کو پیس کر کے آپ ریئلٹی تک پہنچ جائیں. یا مثال کے طور پر کثرت میں وحدت کو تلاش کرنا، کثرت میں وحدت کو تلاش کرنا. ایک فلسفی نے کہا، ایک تھنکر نے کہا کہ بھائی فلسفی کسے کہتے ہیں؟ کہ بنیادی سوال کیا ہے کہ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دا ون اینڈ دا مینی. ٹھیک ہے، ایک کا اور زیادہ کا، یعنی واحد اور جمع کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو یہ حکمت ہے. ابھی قریب کے دور میں ول ڈیوراں بہت مشہور آدمی ہے، ہسٹری آف آئیڈیاز پر اس نے کتاب لکھی. اس نے کہا کہ بھائی اسپینوزا نے کہا تھا کہ حکمت کہتے ہیں چیزوں کو ایٹرنٹی یا ابدیت کے تناظر میں دیکھنا. یہ حکمت ہے. کتنی بڑی ڈیفینیشن، ابدیت کا تناظر. ایک یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے ٹریویل ایشوز ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ابدیت کا تناظر. تو اس نے کہا، ول ڈیورا نے، چونکہ جدید آدمی تھا نا، 2 صدیاں گزر گئی تھی اسپینوزا پہ، اس نے کہا کہ یار اب یہ تو بارے میں نہیں ہے، ایٹرنٹی وغیرہ کی جو ووکیبلری ہے وہی ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے ہاں، ہمارے جارگن میں سے. اس نے کہا کہ یار سینگ تھنگس ان a broader, a big perspective، بڑے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا، یہ گویا حکمت. اس نے بڑی اچھی مثال دی. اس نے کہا جی آپ کرکٹ میچ کھیلنا چاہ رہے تھے، پتہ نہیں کب سے آپ تیاریاں کر رہے ہیں، وہ دن آئے گا ہم جائیں گے اور کھیلیں گے. اب آپ کہے اور وکٹیں لے کے اور جناب کٹ وٹ لے کے پہنچے ہیں میدان میں، تو بارش برس گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا، اور سر پیٹ لیا اور کوسنے دے رہے ہیں آپ. اگر اس کا سبب کیا ہے کہ آپ کا جو تناظر ہے وہ بہت مایوپک ہے، بہت چھوٹا سا ہے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت ہزاروں کسان ہوں جن کے لیے وہ لائف لائن ہو وہ بارش،
کتنے ہی جانور ہیں ان کے لیے وہ زندگی کا سامان ہو وغیرہ وغیرہ. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے اپنے تناظر میں کہ یار ہمارا میچ کا پروگرام غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ایک بڑا تنازع ہے. تو بہرحال یہ حکمت ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں تھا, لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ فلسفہ نماز کی جگہ حکمت, اور حکمت بھی اسی کا. تو ایک تو ہمارے ہاں حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دوسرا ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے اسرار الشریعہ. اسرار, سر کی جمع کیا ہے, اسرار, مسٹری. تیسرا ایک اور لفظ ہمارے ہاں جدید دور میں, پہلے بھی ہوا تھا لیکن وہ اور معنوں میں تھا, جدید دور میں مڈرنٹی کے زیر اثر ایک لفظ بولنا شروع کر دیا, مقاصد شریعہ. مقاصد شریعہ, اور معاف کیجئے گا اصل میں شریعت سے بھاگنے کے کھیل ہیں یہ سارے. جیسے روح اسلام تھی, اسپرٹ آف اسلام سید امیر علی کی, وہاں سے لے کے اور آج کے جو ماڈرنسٹ ہیں انہوں نے بس کسی طریقے سے شریعت سے جان چھوٹ جائے. اور اصل میں دیکھیں فارم وارم تھوڑی ہوتی ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے, مقصد ہوتا ہے, وہ مقصد کو دیکھ لیں آپ اور فارم وغیرہ کو چھوڑ دیں. چونکہ جدید دنیا میں اور جدید جو اسلامک ماڈرنسٹ ہیں ان کے گلے میں جو ہڈی پھنسی ہوئی ہے وہ شریعت کی ہڈی ہے. کیونکہ جو ان کے مائی باپ ہیں اہل مغرب, وہ تو ان کو پتا ہے کہ ابتدائی پہلی صدی میں سینٹ پال نے شریعت کا ویسے ہی کیما کر دیا, فارغ کر دیا اس کو. تو اب گپ شپ ہے وہاں پہ, اور باقی اللہ سے تعلق کی کچھ چیزیں تو ہیں, بندوں کے آپسی تعلقات کی کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. اور چونکہ انہوں نے یہود سے ڈیلنگ کر دیا تو شریعت ویسی فراغت ہوگی. تو اب چونکہ وہ ویسے ہی بننا چاہتے ہیں بیچارے سارے کے سارے ہمارے. ٹھیک ہے, اکبر نے کہا تھا کہ مشرق میں ولادت پر راضی نہ تھے یہ بندے, چارہ ہی مگر کیا تھا فطرت جو یہاں جن دے. اب یہاں پیدا کر دیا فطرت نے تو اب کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے صاحب لوگ بن جائیں, اور کچھ ایسا ہو کہ رات سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہماری چمڑی بھی بدل جائے, رنگت بھی بدل جائے, خون بھی بدل جائے, زبان بھی بدل جائے. یعنی یہاں جو ہے وہ کانے کاچے میں اور لیا میں اور بھکر میں اور یوب میں اور قلعہ سیف اللہ میں سوئیں اور وہاں مین ہٹن میں ہماری آنکھ کھلے, تو کیا مطلب جنت مل جائے گی نا, اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چیز فضیلت حاصل ہمیں ہو سکتی. تو بال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسرار, حکمت, اسرار اور مقاصد. اب میں پھر عرض کرتا ہوں کہ پرانے لوگ یہ کیوں کرتے تھے حکمت کی تلاش. آپ کو پتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جو میگنم اوپس ہے احیاء علوم الدین. میں ہلکا پھلکا سا طالب علم ہوں جدید فکر کا بھی اور کچھ دینی روایت کا بھی. مجھے نہیں لگتا, پیغمبروں کا تو معاملہ الگ ہے, غیر پیغمبروں میں اتنی بڑی کتاب کسی دنیا کی مذہبی روایت میں پروڈیوس نہیں ہوئی, احیاء علوم الدین. ٹھیک ہے, اور اس کتاب کا اصل میں موضوع یہی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ علم الاخرہ کیا ہے, علم تزکیۃ النفس کیا ہے, علم تہذیب الاخلاق کیا ہے. تو وہ آپ کو 40 کتابیں ہیں, اور پہلا ربع جو ہے عبادات کا ہے. تو ایک پورا باب کیا ہے کہ نماز پر باب, اس کی فضیلت. اب وہاں پر بھی اسرار پر تھوڑی بہت ٹچ کرتے ہیں ہلکا پھلکا فقہ کو, لیکن وہ ان کا موضوع نہیں ہے. وہاں ہر جگہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے, اس کے پیچھے سر کیا ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے تھوڑے بعد تھے, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد, ان کی بھی ایک کتاب ہے پوری. اب پتہ نہیں کتابوں میں سے جمع کیا گیا, لیکن بعد پوری کتاب کے طور پہ چھپتی ہے, کتاب سر الصلاۃ, کہ نماز کا راز کیا ہے, مسٹری کیا ہے. پھر بر صغیر میں آپ کو پتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, اس کا موضوع یہ ہے حکمت دین, اسرار دین. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا علم ہے, یہ سب سے بڑا علم. تو میں نے عرض کیا کہ یہ علم اس پر ہمارے بڑوں نے اشتغال کیوں رکھا. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام کیوں کرنا ہے, اس وجہ سے کرنا ہے کہ یہ ہمارے مالک کا حکم ہے, پیریڈ, ختم ہو گئی بات. سمجھ میں آئے نہ آئے, پلے پڑے نہ پڑے, کوئی رمز, کوئی اس کے سر, کوئی ڈونگی بات, کوئی وچ دی گل, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ ایشو نہیں ہے. رب نے کہا ہے نا تو بس کرنا ہے. بندے کا کام کیا ہے, وہ جو کہتے ہیں بندگی بے چارگی, بندگی نام ہی بے چارے ہونے کا ہے. ہمارے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہماری کوئی پیش ہی نہیں چل رہی. لیکن جدید دور میں آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پہ ہمارے یہاں جدیدیت آئی ہے کولونیل پیریڈ میں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ماڈرنٹی اور کولونیلٹی یہ جڑواں ہیں, ان کے ساتھ آئی.
اور وہاں پہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کے بعد ریشنلزم میں خاص طرح کا آیا، ہر چیز کی ایک عقلی توجیہ. اور دیکھیں ہمارے ہاں بھی ہمیں کوئی عقل سے مسئلہ تھوڑی ہے. اگر آپ اپنے پرانے متکلمین کے ہاں جائیں، امام اشعری، امام ماتریدی، امام رازی، امام غزالی، امام باقلانی، ان کا آپ دماغ دیکھیں تو آج کے بڑے بڑے فلسفی ان کے آگے پانی بھرتے ہیں، اور ان کو کوئی مطلب اس میں پرابلم ہی نہیں ہے. عقل 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 عقل. اللہ کو بھی عقل سے جان سکتے ہیں، اللہ کی بنیادی صفات کو بھی عقل سے جان سکتے ہیں. کبھی آپ پڑھیے گا آپ کو لگے گا کہ شاید یہ معتزلہ کا موقف ہے، نہیں، یہ ماتریدیہ کا موقف ہے جو اہل سنت ہے. لیکن جدید دور میں ہوا کیا ہے کہ اس عقل کو کرپٹ کر دیا گیا، اس عقل کو سکیڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں جس کو انٹلیکٹ کہا جاتا تھا اس میں قلب اور ذہن دونوں شامل تھے. اب کیا کر دیا ہے آپ نے؟ قلب کا پہلو اس میں سے نکال دیا، اور جو ذہن ہے یا جس کو عقل کہتے ہیں وہ بھی آلاتی عقل بن گئی ہے، انسٹرومنٹل ریزن بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اینڈز مینز ریشنلٹی ہے، ظن و تخمین والی. وہی جو میں نے شروع میں بات کی، 4 پیسے کا فائدہ کیا ہے. اور اصل میں عقل اب جدید دور میں کیا ہے کہ وہ خواہشات کی، شہوات کی، ہوا کی غلام ہے. یہ ہیوم نے کہا تھا کہ ریزن از دا سلیو آف پیشنس. ٹھیک ہے، لذتیں حاصل کرنی ہے، مزے کرنے ہیں. اب اس کے لیے شارٹسٹ پاتھ کیا ہے، آپٹیمم میتھڈ کیا ہے کہ میں وہ لذتیں اپنے لیے میسر کر لوں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اب جو ریشنلٹی یا اب جو توجیحات کی جاتی ہیں اس کے پیچھے نقطہ نظر یہ ہے، کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ یار نماز پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور نماز پڑھنا کوئی ریچول نہیں. اب ریچول کو بہت گندا کر دیا، یہ کوئی پوجا پاٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی بڑی گہری باتیں ہیں، اور یہ انسٹرومنٹل ہے، یہ انسٹرومنٹل. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے. اب جیسے میں نے عرض کیا، میں یعنی جدیدیت کا جو اثر ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام اور علم الکلام میں ایک جگہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جدیدیت نے کیا مسائل پیدا کی. کہتے ہیں ایک صحیح، کامل اور ابدی مذہب کے لیے جو باتیں ضروری ہیں یہ ہیں. ان میں کچھ نکات بیان کیے جو ہم سے متعلق ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. عبادات کی یہ معنی نہ قرار دیے جائیں کہ وہ مقصود بالذات ہیں. آپ سن لیجئے، عبادات کا یہ مقصد نہ قرار دیا جائے کہ وہ مقصود بالذات ہے، یعنی انٹرنزک ورتھ نہیں ہے ان کی، بلکہ ان کی ورتھ کیا ہے؟ انسٹرومنٹل. ٹھیک ہے، اور خدا ہمارے تکلیفات شاقہ اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم کوئی مشقتیں اٹھائیں، بلکہ عبادات خود بنی نوع انسانی، عبادات سے خود بنی نوع انسانی کا فائدہ مقصود ہے. اب دیکھ رہے ہیں، ایک میں نے عرض کیا تھا آپ سے پوزیٹیوزم، اور ایک کیا ہے؟ یوٹیلیٹیرینزم، کارآمد. فائدہ بھائی کس چیز میں ہو؟ آپ کو پتا جرمی بینتھم تھا، اس کے بعد جان سٹورٹ مل تھا، وہ تو یہاں رہا بھی، آفیشل بھی رہا ایسٹ انڈیا کمپنی کا. اب ان کے یہاں کیا ہے کہ ہر چیز کیا ہے؟ یوٹیلیٹیرین ہے، کانسیکوینشل ہے، کہ بھائی اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس چیز سے حاصل کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ عبادات سے خود بنی نوع انسانی کا فائدہ مقصود ہو، اور وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو، اور وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسٹرومنٹلٹی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے، ایک انسٹرومنٹلٹی یہ ہے مثال کے طور پر کہ اصل مقصود تو غلبہ دین ہے، اصل مقصود تو اسلامی انقلاب ہے، اصل مقصود تو نظام خلافت ہے، ٹھیک ہے، حکومت الہیہ ہے، اور وہ اصل میں مقصود ہے، اور یہ جو نماز وغیرہ ہے یہ اصل میں اس کے لیے ایک ذریعہ ہے. یہ ایک بہت عام بیانیہ ہے. یہاں پر بھی کیا ہو گیا کہ یہاں پر بھی نماز ایک ذریعہ بن گئی، یعنی نماز became a mean to some end، اور اینڈ کیا ہے؟ وہ پولیٹیکل ہے. اور دوسرا یہی ہے کہ اصل میں نماز کے فائدے بہت ہیں، نماز کے بہت فائدے. اسی لیے مجھے ایک طالب علم کے طور پر اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے جب میں اس طرح کی کتابیں یا مضامین پڑھتا ہوں، نماز کے طبی فائدے. اب ایک چیز بتائیں گے، وضو سے شروع کر دیں گے، وضو میں اس سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اس سے بیماری، اس سے کینسر، اس سے فلاں، اس سے ڈھما، رکوع سے فلاں ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی، مطلب باڈی فٹ ہو جائے گی پوری. ٹھیک ہے، تو طبی فائدے، لمبے چوڑے بیانات، مجھے ذرا اس سے وحشت ہوتی ہے. بھائی ہوگا یقیناً فائدہ، اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن یہ نماز کو بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے.
کہ نماز پڑھنے سے یہ، اور نماز بڑی اچھی ورزش ہے جی، ضرور کرنی چاہیے، رکوع سے اچھی ورزش کوئی نہیں ہے، قیام سے، پھر سجود سے، پھر اس سے یہ ہوتا ہے فلاں آپ کا یہ کارٹیکس جو ہے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جب آپ کا جو ہے سجدے میں آپ سر رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسی ہی باتیں ہیں، اور یہ مروبیت ہے اصل میں ہماری. اور چونکہ مسئلہ کیا ہے کہ کلٹ آف دا باڈی، سب سے اہم چیز باڈی بنتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ باڈی کے بارے میں سینسیٹیو کتنے ہیں، ایسے چلنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں چیز ہو گئی آپ کی زندگی 6 ماہ کم ہو گئی، فلاں کام ہو گیا آپ کی زندگی 8 ماہ کم ہوتے ہوتے ہمیں تو فوت ہی ہو جانا چاہیے. یعنی ہمیں تو جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہمیں پیدائش کے تھوڑی دیر بعد انتقال فرما جانا چاہیے جو ہمارے ورکنگ کنڈیشن ہے. تو اگر آپ نے اے سی گرمی میں گاڑی کھڑی کر دی، آپ نے اے سی چلا دیا تو اس سے کینسر ہو جائے گا، اور فلاں ہو جائے گا تو اس سے یہ ہو جائے گا، اور برگر کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، تو یہ کھا لیا تو وہ ہو جائے گا. تو ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ وی لاگرز ہیں، فوڈ لاگرز ہیں، وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور لاکھوں اس کے سبسکرائبر ہیں، وہ یعنی برباد کر رہے ہیں صحت کو. پھر وہیں پہ گروز ہیں، فٹنس گروز بھی آ گئے ڈائٹ کے، وہ یعنی آپ دیکھیں دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک برباد کرنے والے، دوسرا اس کو ٹھیک کرنے والے. یہی ماڈرنٹی ہے. یعنی پہلے وہ ایک مسئلہ پیدا کرے گی، ایک جو ہے وہ ضلالت پیدا کرے گی، پھر اس کے بعد دیکھیں یہ ہم نے اس کا یہ مسئلہ، اس کا یہ حل ہم نے نکال لیا ہے. اور اکثر بیشتر وہ حل خاصا مہنگا ہوگا. یعنی جو آپ نے پہلے فطری غذا چھوڑی اور آپ نے پیسٹیسائڈ ڈالے، اور آپ نے جناب اس کے بعد اس کے اوپر جو کھادیں ڈالی، اور پھر آپ نے غارت کر دیا اور گندے نالے کا پانی دیا اور بے تحاشا ییلڈ حاصل کی، جب بربادی ہو گئی تو ہوتے ہوتے فل سرکل. نہیں بھائی، اصل تو آرگینک فوڈ ہونا چاہیے، آرگینک فوڈ، اس سے آپ ٹھیک رہیں گے. اب وہ 5 گنا مہنگا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایک لائن ہے نا کہ جی فائدہ کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے، تو فائدہ یقیناً ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کوئی لڑکے والے ایسے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہیں اس فکر سے، ان کو ابتداءً تھوڑا مائل کرنے کے لیے آپ اس طرح کی ہلکی پھلکی باتیں کر لیں، لیکن جب وہ ان کی سمجھ آ جائے تو ان کو نکالیں اس کھیل سے کہ اس کا یہ فائدہ، اس کا وہ فائدہ. قربانی کا بڑا فائدہ ہے جی، قربانی جو ہے اتنی زیادہ جو ہے فائنینشیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بسنت کو آپ اتنا جو ہے وہ کرتے تھے کہ بھائی میگنیفائی کرتے تھے کہ کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے، یہاں اربوں کا بزنس ہوتا ہے. وہ ہوگا یار بزنس، گوشت بھی لوگ کھا لیں، اتنا غریب سال میں ایک دفعہ گوشت کھا لیتے ہیں. بھائی نہ قربانی جو ہے اس لیے ہے کہ لوگوں کے معاشی مسئلے حل ہو، امت مسلمہ ترقی کرے، نہ قربانی اس لیے ہے کہ غریب گوشت کھائیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ قربانی ہے اللہ کے لیے جان دینے کا ایک ٹوکن ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پھر میں عرض کرتا ہوں ایک آڈینس ایسی ہے جو اس طرح کی باتوں سے متاثر ہوتی ہے، چلیں ہلکی پھلکی بات کر لیں لیکن اس کو ٹھیک جگہ پہ لے آئیں فوری طور پہ، زیادہ دیر اس کو وہاں پہ نہ گھمائیں کیونکہ یہ اصل میں مقصد ہے نہیں. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی خدا کو یہ مقصود نہیں ہے اور تکلیفات شاقہ دینا بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اب اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک رسالہ ہے ایھا الولد، سب لوگوں کو پڑھنا چاہیے. وہ میرا خیال ہے اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہوا ہے. یعنی ایک بچے نے ان سے پوچھا، ایک خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ برسوں رہا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک چھوٹی سی کوئی نصیحت لکھ دیں جو میرے ساتھ میرے قبر تک جیسے چلے. تو اس میں انہوں نے ایک جملہ ایک جگہ لکھا ہے کہ بھائی ایک پرانی قوم میں سے کسی آدمی نے بہت لمبے عرصے تک 25 30 40 سال تک بڑی عبادت کی، تو فرشتہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی تم ان تمام عبادات کے بغیر بھی تم اللہ کی جنت کے مستحق نہیں بن پا رہے، کوالیفائی نہیں تم کر رہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نحن خلقنا للعبادہ. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فینبغی لنا ان نعبدہ، تو ہمارے لیے تو یہی مناسب ہے جی، ہمارے شایان شان تو یہی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، خلاص. بھائی اس کی مرضی ہے مالک و مولا کی جنت دے نہ دے، راضی ہو نہ ہو، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے. غلام محمد قاصر نے کہا تھا نا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو بھائی ہمیں تو ایک ہی کام آتا ہے اور ایک کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے اللہ کی بندگی. تو کہا ہمیں تو عبادت کرنی ہے تو ہمیں یہ کام بہرحال کرنا ہے. اب چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو کہا گیا ہے کہ انفرادی طور پر اس کی حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں جو ہماری محدود ذہن میں آ سکتی ہیں. سورہ مومنون کے آغاز میں
آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. فلاح پا گئے اہل ایمان. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس کے بعد والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ. آگے اس کے بعد کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. ہم فی صلاتهم خاشعون یہ ایک اینڈ ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. تو ام محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے بندہ مومن کے اوصاف کا اول و آخر کیا ہے؟ اول و آخر نماز ہے. ابتدا نماز سے انتہا نماز پر. دیکھیں نماز نے انکمپاس کیا ہوا ہے بندہ مومن کی پوری شخصیت کو, اس کی پوری سوانح کو. تو اب دیکھیں ایک ہے نماز کا ظاہر اور ایک ہے نماز کا باطن. ٹھیک ہے, تو یہ جو خاشعون ہے علماء لکھتے ہیں, شاہ عبد القادر علیہ رحمہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نماز میں نیوے رہتے ہیں. نیوے ہمارے یہاں پنجابی میں نیوے بولتے ہیں, شاید اسی سے نکلا ہوگا, جھکے ہوئے, پست. ٹھیک ہے, اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا دل سے جھکنے والے. ٹھیک ہے, ایک پہلو کیا ہو گیا, یہ اس کا باطن ہو گیا. میں نے ابھی کہا نا کہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سے باطن تک پہنچ جانا. تو یہ کیا ہے کہ جھکے رہتے ہیں, دل سے جھکے رہتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. خضوع جو ہوتا ہے ظاہری پستی, یعنی نماز میں انسان فزیکلی بھی تو جھکتا ہے نا, رکوع کرتا ہے اور پھر سجدہ بھی کرتا ہے. اور ایک جو ہے وہ باطنی جو پستی ہے, تو باطنی پستی کو کہتے ہیں خشوع اور ظاہری جھکنے کو کیا کہتے ہیں؟ خضوع. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں خشوع و خضوع, اس سے پورا ایک ہمارے یہاں ایک اصطلاح بن گئی. تو ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ بھئی نماز میں حضوری ہو, جسم بھی جھکے اور ساتھ دل بھی جھک جائے. ایک قول چلا آتا ہے, کچھ لوگ حدیث کے طور پہ بیان کرتے ہیں, حدیث نہیں ہے, وہ پیغمبر کی بات نہیں ہے, بعد میں کسی بزرگ کا قول ہے کہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز میں بہت زیادہ حرکتیں کر رہے تھے, بہت جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے اعضاء میں بھی خضوع ہو جاتا. اور دیکھیے ہم ایسے لوگ, ہمیں تو کبھی کبھی خشوع نصیب ہوتا ہے, چلے ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم خضوع کے حکم پہ عمل کر لیں. یعنی ہم کوشش کریں کہ بھئی جیسے اسٹیٹک ہو کے نماز پڑھیں, بار بار داڑھی کھجانا, باقی یہ کرنا, ادھر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ فقہی طور پہ بھی اس میں بڑے مسئلے ہیں, اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے. ہمارے استاد تھے اسلامی یونیورسٹی میں ڈاکٹر فضل الرحمان, پٹھان تھے بلکہ شاید افغانی تھے. تو وہ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہو کے آپ نے ایسے کیا, پھر دوسرے بعد آپ نے یہ کیا, پھر آپ نے یہ کیا, تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. اس کو وہ عمل کثیر کہتے ہیں حنفی, کہ 3 مرتبہ آپ نے ایسی حرکت کی تو آپ کی نماز فارغ ہو گئی. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اسی لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بھئی کوئی لوگوں سے پوچھتے تھے کہ نماز میں جی نہیں لگتا یا نماز میں توجہات ادھر ادھر جاتی ہیں, تو وہ کہتے تھے یار ہاتھ جب باندھو نا تو تھوڑا دبا کے ایسے کھڑے ہو جا کرو. اب یہ ایک ٹوٹکا ہے اور یہ اچھا ٹوٹکا ہے, کر کے دیکھیے گا کبھی کہ بھئی تھوڑا سا, یعنی ایک ایسے کھڑے ہوئے, ایک ہے کہ تھوڑا دبا کے, اس دبانے سے ایک تھوڑی سی آدمی کے اندر جیسے ایک الرٹنس پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پہلو یہ والا ہے خشوع کا باطنی, اور دوسرا جو ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب نے کیا ہے خبردار رہتے ہیں. بہت اچھا ترجمہ, اپنی نمازوں کی طرف سے خبردار رہتے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے کہ اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں. تو ایک نماز کا وہی بات میں نے عرض کیا ہے کہ حضور قلبی ہو, دل لگا ہوا ہو. کئی احادیث قدسیاں ہیں, ضعیف ہوتی ہیں سندن, کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور پھر ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے تو رب اس سے کہتا ہے کہ بھئی کدھر متوجہ ہو, کیا کر رہے ہو, کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی جمیل ہے, کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی بڑا ہے, کوئی مجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے. تو یہ جو ہماری بے توجہی ہوتی ہے نماز میں, اچھا اس میں ایک پہلو یہ سمجھنا چاہیے, ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو ایک عذر بنا لیتے ہیں, یار ہمارا تو کوئی جی ہی نہیں لگتا, ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا, ہم کیوں نماز پڑھیں یار.
نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کا پورا عمل بندگی کا عمل ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو تو مطلب، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ سو رہے تھے، آپ میٹنگ میں تھے، آپ دکان پر تھے، آپ بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، ایک دم آپ کو ندا آئی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ آ کر بندوں کی طرح، غلاموں کی طرح کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کر دیا، یہ بندگی ہے، سراسر بندگی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ ایک لفظ نہ بولیں، ایک لفظ بھی نہیں آپ کو پتا، آپ بولتے بھی نہیں، بس آپ کھڑے ہو کے ایسے کر لیتے، یہ سارا عمل بندگی کا عمل ہے، اور اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے نا کہ بھئی اگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور توجہ نہیں ہوتی تو کیا فائدہ، بہت فائدہ ہے بھائی، یہ غلام ہی کرتا ہے نا یہ سب حرکتیں، یہ عبداللہ ہی کرتا ہے۔ اس سے دیکھیں یہ بات بہرحال طے ہو گئی کہ یہ شخص باغی نہیں ہے، اس کی زندگی میں 10 گناہ ہوں گے اور بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہوں گے، لیکن یہ باغی نہیں ہے، بہرحال یہ اللہ کا سرکش نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ جو ہے حفیظ جلندری کا ایک شعر بڑے جذب سے پڑھا کرتے تھے، بہت خوبصورت شعر ہے، بہت سادہ سا شعر ہے۔ حفیظ نے کہا کہ بندگی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، نہیں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ تو سرکشی نے کیا کر دیا، بندگی کے نقوش وہ بہت ہی پست کر دیے، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں، یہ جو لوح ہے جبین کی، یہ جو تختی ہے، اس کو تازہ کر لیں دوبارہ سے، جسے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کر لیں۔ اب یہ جو نماز ہے اس کی انفرادی حکمتیں کیا ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کی ہے کہ بھئی ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہمارا مقصد تخلیق ہے بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو بندگی کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ وہ نماز۔ اور نماز کا جو لفظ جہاں سے نکلا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صلۃ بین اللہ و بین العبد، صلہ، تعلق، لنک۔ نماز کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، ایک صلہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، ٹھیک ہے؟ تو بندگی کا سب سے بڑا، سب سے کامل اظہار کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حدیث احسان میں کیا فرمایا؟ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اس بندگی میں سب سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ نماز۔ نماز میں احسان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2، ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ کہ ہم کوشش کریں ہر طرح کی صورتحال میں، ہر طرح کے حالات میں اللہ کی طرف یکسو رہیں۔ یکسو ہی چاہیے نا، بس کچھ بھی ہو جائے، سرد و گرم حالات ہوں، ٹھیک ہے، سرا ہو ضرا ہو، ہین البأس ہو، ٹھیک ہے، اور اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، ہر صورتحال میں اللہ کی طرف یکسو رہیں۔ اس کا بھی سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ نماز کی بہت بڑی حکمت ہے۔ پھر ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ ہمیں اچیو کیا کرنا ہے؟ ایک ایسا آئیڈیل جو غیر منتہی ہے، وہ ہے تقرب الی اللہ۔ اللہ کے قرب کی منزلوں میں ہمیں آگے سے آگے جانا ہے، اور اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے جی میں تو پہنچ گیا، جی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کوئی بھی بزرگ پہنچا ہوا نہیں۔ ہر آدمی سفر میں ہے، سیر و سفر ہے، سلوک ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ چل رہا ہے۔ تو اسی لیے صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہمارا جو بہت بڑا ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شکر۔ شکر، ہمیں شکر کرنا۔ شکر کا کیا مطلب ہے؟ حق کے نعمت کو ادا کرنا۔ اللہ کے شکر کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے؟ نماز۔ اس کی سند کیا ہے ہمارے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا رات میں قیام کرتے تھے، آپ کے پائے مبارک اس پہ ورم آ جاتا تھا، کچھ روایت میں آتا پاؤں جیسے پھٹ جاتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کیوں اتنا کرتے ہیں؟ اگر جانب خیر میں اجتہادی طور پر کوئی کوتاہی کسی درجے میں ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ سب سے بڑھ کر کسی مخلوق پر اللہ کا جو احسان ہوا ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ رسول اللہ پر ہوا ہے۔ فضلہ کان علیک کبیرا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے بڑھوتری کا ہے، ترقی درجات کا ہے، تقرب کی نئی منزلوں کا ہے۔ اب پیغمبر سے پیغمبر کو عصمت کا مقام حاصل ہے نا، اب پیغمبر کیوں اتنی بندگی کر رہے ہیں؟ تو کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ شکر گزاری کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کا بھی تقاضا ہے نا۔ تو نماز کی ایک حکمت کیا ہے کہ یہ شکر گزاری کا عمل جو ہے وہ اس میں مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تزکیہ جس کو ہم کہتے ہیں، جنت میں کون جائے گا؟ نفوس مزکہ جائیں گی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، ان جو ایمان لائے ان کے لیے یہ درجات ہیں، اور کہا وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ بدلہ کس کا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو تزکیہ اس کا بھی سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے، نماز کے ذریعے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اعمال میں سے یہ تھا، آپ کیا کہتے تھے؟ ارحنا یا بلال، اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اور فرماتے کیا تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں جو تزکیے کا عمل پوری زندگی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس میں بھی ہمارے پاس سب سے بڑا ٹول کیا ہے؟ تزکیہ۔ پھر ایک اور چیز جو ہے، حکمت کیا ہے جو آپ کو امید میں پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اب کیا روک دیتی ہے یا روکتی ہے؟ روکتی ہے، روک دیتی نہیں ہے۔ یعنی باقی تو آپ کو شعور سے عمل کرنا نا۔ ایک صاحب تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، الٹی سیدھی کچھ حرکتیں بھی کرتے تھے، چوری بھی کرتے تھے۔ تو ایک اللہ کے نبی سے ایک صاحب نے کہا، دیکھیں جی وہ صاحب تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جناب چوری بھی کرتے ہیں، تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ وہ روک دیتے۔ تو کہا کہ سینہاہ، ان قریب روک دے گی۔ یعنی اگر نماز پڑھتے رہیں نا اور ہلکا پھلکا شعور بھی پیدا کر لیں نماز میں، ایک وقت آئے گا نماز روک دے گی۔ ٹھیک ہے؟ ویسے بھی ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ نماز میں زیادہ توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں مدبر بن کے نہیں نماز پڑھنی چاہیے، مفکر اور مدبر بن کے نہیں بننی چاہیے، عاشق بن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ہمارے استاد احمد جاوید صاحب کہا کرتے ہیں کہ بھئی نماز جو ہے وہ غور سے نہیں، شوق سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، تدبر کر رہے ہیں کون سی آیتیں ہیں، اچھا اس میں کون سا صیغہ ہے اور کیا ہے اور کیوں ہے، ترکیب کیا ہے، تو پھر نماز تو غلط ہو گئی۔ تو نماز تو اللہ سے محبت کا ایک عمل ہے نا، اس کو کوئی ایکیڈیمک ایکٹیویٹی نہ بنا لیں کہ نماز میں آپ یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ نماز بندگی کے تمام اعمال اس میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تقدیس بھی ہے، استغفار بھی ہے، پھر قرات قرآن بھی ہے۔ جو ذکر جس کو ہم کہتے ہیں، ذکر سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس قرآن کا نماز میں پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اور پھر ذکر کیا ہے؟ ادعیہ معصورہ اور اذکار مسنونہ۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک عبادت میں جمع کر دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یعنی کچھ تمہید تھی اس کی، اور کچھ جو ہے انفرادی اس کے فائدے یا حکمتیں کیا ہیں۔ انشاءاللہ موقع ہوا تو کل اس کی کچھ جو ہے وہ اجتماعی حکمتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اچھا، کل ہم نے کچھ بنیادی باتیں کی تھیں حکمت و اسرار صلاۃ کے حوالے سے، اور کچھ پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی تھی کہ نماز جیسی جو عبادت ہے اس میں کون کون سے اسرار ہیں اور کیا کیا حکمتیں۔ اور جیسے میں نے بنیادی بات یہ عرض کی تھی کہ ہمارے لیے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے مالک کا حکم جو ہے وہ کافی ہے۔ بس مالک نے کہہ دیا تو اب کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھئی علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے اور سر کیا ہے،
اس سے ایک تو جیسے کچھ لوگوں کے ہاں سہولت ہو جاتی ہے عمل میں، طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے، طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے ہمارے مالک و مولا اس کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے نا، کہ ہمارا مالک نے جو حکم دیا ہے تو وہ الل ٹپ نہیں ہے، بلکہ وہ چونکہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے نا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کوئی بھی دانا آدمی، کوئی بھی حکیم آدمی جو کام بھی کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو وہ اس پہلو سے ہے، نہ یہ کہ بھائی ہم گویا یہ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے پلے پڑے گا، جب ہماری سمجھ میں آئے گا اور کچھ فوائد ہمیں اس کے محسوس ہوں گے تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس پہلو سے ہمارے اکابرین نے اس کو اس طرح سے دیکھا ہے. اب دیکھیے کہ اگر امام غزالی علیہ رحمہ ان کی کتاب دیکھیں احیاء میں جو اسرار الصلاۃ کا ذکر ہے، اسی طریقے سے حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ صاحب کو دیکھیں، تو وہ نماز کے اسرار کا آغاز کرتے ہیں وضو سے، ٹھیک ہے، طہارت سے، پاکیزگی سے. اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو دیکھیے دین کا ایک بڑا مقصود کیا ہے، وہ تطہر ہے، وہ تزکیہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تزکیہ ہمارے ظاہر کا بھی درکار ہے اور باطن کا بھی درکار ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر کا تزکیہ اس آیت کے ریفرنس سے وہ تطہر ہے، اچھی طرح پاک صاف رہنا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو انسان کا جسم ہے، جو اس کا جسد ہے، اس کے تزکیے کے لیے بھی بہت کچھ جو ہے وہ احکامات دیے گئے. ہمارے ہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، جب ہم میں سے کوئی رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو اس کو غسل کر کے رخصت کیا جاتا ہے. دین کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو عبادت کا جوہر ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ دعا ہے، اور نماز سراپا ذکر بھی ہے اور سراپا دعا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے شرط لگا دی. ٹھیک ہے، یہاں ایک روایت مشکات میرے سامنے ہے کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. ٹھیک ہے، نماز ہے تو جنت میں داخلے کا کوئی امکان ہے، نماز نہیں ہے تو کوئی امکان نہیں. ٹھیک ہے، اور مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز اگر ایک شہر ہے تو اس کے شاہ درے سے داخل ہونے کے لیے کلید کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزگی. ٹھیک ہے، تو نماز جیسی عبادت کے لیے پاکیزگی جو ہے وہ جیسے لازم کر دی. پھر آپ دیکھیے کہ انسانی جسم کی پاکیزگی کا کتنا دھیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ توقیت کر دی گئی، باقاعدہ اسکیجولنگ کر دی گئی کہ جلدی جلدی جو ہے ناخن کاٹا کرو، اور جو ہے زیر ناف کے بال مونڈا کرو، اور بغل کے بال جو ہے وہ کھاڑا کرو، اور کہا کہ بس 40 دن سے زیادہ نہیں. اور پھر کہا کہ بھئی یہ جو جمعے کے دن کا غسل ہے ہر محتلم پر، ہر بالغ پر واجب ہے ایک طرح کا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک جسم سے ہوا خارج ہو جائے تو اس پر بھی کہا گیا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے وضو کرو وغیرہ وغیرہ. تو اب نماز کے اسرار کا آغاز علماء کر دیں گے وضو کے اسرار سے، کہ وضو کتنا بڑا عمل ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان منہ دھوتا ہے تو منہ سے جب پانی گرتا ہے تو اس پانی کے ساتھ یا اس پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے منہ سے، اس کی آنکھوں کے ذریعے جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر جو ہے، پلکوں کے اندر جو ہے، اگر کوئی گناہ اس سے ہوئے تھے تو وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ. انسان جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھونے کے ساتھ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ کے صغیرہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں. اسی طرح پاؤں دھوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جب وہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو پوری طرح نقی ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا گناہوں سے ہو جاتا ہے. تو اب جیسے ہم جب بھی وضو کیا کریں تو کبھی کبھی، بہت اعلیٰ بات ہے کہ ہر دفعہ ہر دفعہ یہ مستحضر رہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو کبھی کبھی یہ ریئلائزیشن تو ہونی چاہیے نا، دعا بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، توجہ بھی ہونی چاہیے
کہ بھائی ہم یہ جو وضو کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کلینزنگ کا ایک عمل بنایا ہے. ایک تو کلینزنگ فزیکل ہو رہی ہے اور دوسرا اللہ نے چاہا تو اس سے ہمارے صغیرہ گناہ بھی دھل رہے ہیں. تو اس سے جیسے امید یہ ہے کہ وضو کا جو عمل ہے جو ہم بہت روا روی میں کرتے ہیں اور بہت بے دھیانی میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی جان پیدا ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ کثرۃ الخطا الی الصلاۃ، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ پیدل چل چل کر نماز کے لیے جانا، یہ بھی بہت غیر معمولی اجر ہے کہ ایک ایک جو ہے وہ قدم پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک گناہ جھاڑتے ہیں، ایک نیکی دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا نا کہ وہ لوگ کہ جو مشائین ہیں یعنی اندھیروں میں چلنے والے ہیں جو لوگ ہیں نمازوں کے لیے، خاص طور پہ عشاء اور فجر کی نماز، اس میں لوگ اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں، تو کہا کہ ان کو نور تام کی بشارت دے دیجئے جنت میں. ٹھیک ہے، ہمیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں جو بہت اہم چیز درکار ہے وہ جو ایک تصور بھی ہے صراط کا، ٹھیک ہے، کہ اس پر سے گزرنا ہے تو وہاں روشنی درکار ہے. سورہ حدید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اہل ایمان جا رہے ہیں اور اس وقت جو ہے جو کٹر منافق ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن اصل میں بباطن کافر ہیں، وہ رلے ملے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ فضرب بینہم بسور، جو حقیقی مومن ہے اور جو جعلی مومن ہے جو منافق ہیں ان کے درمیان ایک فصیل، ایک دیوار آ جائے گی، ڈیوائیڈر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کہا کہ باطنہ فی الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ اس کے اندر کی طرف جہاں اہل ایمان ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوگی اور دوسری طرف جہاں منافقین ہیں وہاں عذاب ہوگا. اب وہ کیا کہیں گے کہ بھائی انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی ذرا تھوڑا دھیان کریں آپ ہمارا، ہمیں بھی ساتھ لے لیں، ہم بھی آپ کے نور سے کچھ اقتباس کر لیں، کچھ ایکسٹریکٹ ہم بھی اس کا لے لیں. تو اسی طریقے سے قیامت کہتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے داہنے ہاتھ پر اور ان کے آگے سینے کے سامنے جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نماز کے لیے چل چل کر جانا ہے یہ بھی جیسے غیر معمولی اس کی فضیلت ہے. پھر ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ریٹائرڈ لوگ ہیں یا معاش کی ان کی جدوجہد ایسی نہیں ہے تو وہ مثال کے طور پہ عصر پر آئیں گے تو مسجد ہی میں بیٹھے رہیں گے اور عشاء تک وہاں رہیں گے. یا عام روٹین ہے بہت سے لوگوں کا کہ بھئی وہ فجر پہ آئیں گے اور بیٹھے رہیں گے، ذکر اذکار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہوگا اور اشراق پڑھ کے چلے جائیں گے. تو یہ بات کہ انسان جیسے منتظر رہے، وہ عربی زبان کا جو ہے محاورہ ہے نا کہ جیسے بندہ مومن جو ہے وہ جیسے مسجد سے باہر ایسے ہی ہے کہ جیسے مچھلی پانی سے باہر، یعنی اس کے لیے جو اصل میں انوائرمنٹ ہے نا وہ ذکر کا ماحول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ذکر کا، نماز کا، قرآن کا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو فطری ماحول ہے وہ مسجد میں ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اثر پڑی اور پھر وہیں بیٹھ کے انتظار کرتے رہے. آپ نکلے کام دھام میں اور حقوق العباد کے لیے یا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے یا کسی خیر کے کام کے لیے، لیکن دل آپ کا ادھر ہی لگا ہوا، یہ بھی انتظار ہے. تو انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی وہاں بیٹھ کر انتظار کریں. اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اس کی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے تو اور اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، تو کہا کہ جب تک اس کو احداث واقع نہیں ہوتا، جب تک اس کو جیسے آپ کہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس وقت تک کیا ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو فرمایا نا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، کہا کہ یہ رباط ہے. رباط کسے کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں اللہ کے رستے میں قتال کے لیے پہرا دینا، مورچوں میں پہرا دینا، یا کہیں جو ہے وہ اور کوئی سامان وغیرہ کہیں پڑا ہوا ہے رات میں پہرا دینا. تو یہ سب سے فضیلت والی چیز ہے نا، اللہ کے رستے میں 1 ساعت کا پہرا دینا وہ انسان کے لیے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتا ہے اور دنیا و ما فیہا سے وہ افضل ہے صحیح روایات کے مطابق. اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے قتال ممکن ہوگا،
اور خاص طور پہ جس دور میں ہم رہتے ہیں قتال بنیادی طور پر ایک اسپیشلائزڈ سا کام ہے اور وہ ملٹری کرتی ہے، اس کے لیے خاص طور کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو کہا کہ تم چاہتے ہو اللہ کے راستے میں قتال کی فضیلت حاصل کر سکو، تو کہا کسی درجے میں اللہ تمہیں اس میں دے دے گا کہ اگر تم نماز پڑھ کے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہو گے تو یہ رباط ہے. اور اس میں ایک معنویت بھی ہے نا کہ بھئی جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بھئی ایک جو ہے وہ جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں اور ایک ہماری نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں، یہ بھی بہت جملہ آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ دفاع کر رہے ہیں دشمن سے خارجی، اور ایک ہم سب کا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں جو ہمارا مستقل دشمن ہے شیطان، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑا دشمن، بڑا دھوکے باز، بڑا ڈسیپٹر وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے، یعنی شیطان. ٹھیک ہے، تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہاں ان کی بہت غیر معمولی کتاب ہے کہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس میں ان کا طریقہ یہ ہدیہ فی الصلاۃ، ہدیہ فی الزکوٰۃ، ہدیہ فی الصوم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آپ کا اسوہ نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں. ٹھیک ہے، تو وہاں ایک باب ہے ہدیہ فی الجہاد، جہاد میں آپ کی رہنمائی کیا ہے. انہوں نے پھر شروع میں ایک بتایا کہ بھئی جہاد کے مراتب ہیں، اور کہا کہ سب سے پہلا مرتبہ، سب سے ضروری مرتبہ جس سے کسی کو رخصت نہیں ہے وہ جہاد نفس ہے، وہ جہاد نفس. پھر آگے بتایا کہ بھئی ایک جہاد ہوتا ہے جو منافقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو سماج میں دعوت کے ذریعے کیا جاتا ہے، پھر ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو قتال ہوتا ہے. اب وہ قتال تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فرض کفایہ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے لازم بھی نہیں ہے، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے نا جہاد نفس. ٹھیک ہے، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. آپ سے پوچھا گیا کہ افضل جہاد کون سا ہے، کہا کہ اللہ کے اپنے نفس سے جہاد کرو، اس کو اللہ کی اطاعت پر مائل کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاد نفس ہے اس کے دو محاذ ہیں بنیادی طور پر، کہ ما یلقی شیطان من الشبہات و ما یلقی شیطان من الشہوات، کہ جو شبہات وہ پیدا کرتا ہے، القاء کرتا ہے، اور جو آپ کہیے کہ شہوات کی طرف راغب کرتا ہے. دو چیزیں ہیں نا، شبہات اور شہوات. جدید دور میں جس میں ہم رہتے ہیں کہ اس میں جو سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پہ فیکٹری ہے ان دونوں چیزوں کی، شبہات کی بھی اور شہوات کی بھی. ٹھیک ہے، اور شبہات کا تعلق ذہن سے ہے، شعور سے ہے، فکر سے ہے، اور شہوات کا تعلق جو ہے وہ آپ کہیے کہ اخلاق سے ہے، وجود سے ہے، عمل سے ہے. اب ان دو جگہوں پر بھی جو سب سے بنیادی چیز آپ کو ملے گی، سب سے بنیادی کمک کیا ہے، وہ نماز ہے. نماز آدمی توجہ سے، محبت سے پڑھے تو وہ جو وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں یہاں وہاں سے، وہ بھی انشاءاللہ چھٹ جاتے ہیں. اسی طریقے سے شہوات کو کنٹرول کرنے والی چیز بھی سب سے بڑھ کر کیا ہے، وہ بھی نماز ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہلو سے بھی نماز کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ امام حافظ ابن قیم نے تو فرمایا نا کہ پھر آپ کیا کریں، آپ شبہات سے لڑیں بعدت الیقین، یقین کی کمک سے، اور آپ شہوات سے لڑیں بعدت الصبر، صبر کی کمک سے. پھر انہوں نے آیت نقل کی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کو بنا دیا پیشوا اور ہماری ہدایت کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے استقامت سے معاملہ کیا، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیے تو نماز کی غیر معمولی اہمیت ہے کہ شبہات اور شہوات، اس کی جو یلغار ہم پر ہوئی ہے اس سے جیسے آدمی کو جیسے نکالتی ہے یہ چیز. پھر جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، نماز کی ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے، جیسے میں نے ابھی کلینزنگ کا ذکر کیا کہ کلینزنگ ہو رہی ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے بالکل دروازے پر ایک لبالب نہر جاری ہے، فل بھری ہوئی، اور تم دن میں 5 وقت اس میں غسل کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے وجود پر کوئی نجاست، کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو کہا کہ یہی نماز کرتی. ٹھیک ہے، جو اور طرح طرح سے آپ نے تشبیہات دی. آپ نے کہا ایک جگہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ
ایک درخت جو ہے وہ سوکھا سا ہے، آپ نے اس کے جو ہے وہ تنے کو ہلایا تو سوکھے پتے گرنے لگے. آپ نے کہا جس طریقے سے درخت کے سوکھے پتے گر رہے ہیں، جب آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی حکمت کیا ہے، تکفیر ذنوب. اب جو ایک تھا نا کہ اجتماعی طور پر نماز کی کیا کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا اسرار ہیں. دیکھیے، آپ دیکھیں کہ اصل میں تو سب سے اعلیٰ چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کا اللہ سے ایک من و تو کا رشتہ قائم ہو جائے، آئے داؤ ریلیشن شپ قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کسی نے کہا نا فلائٹ آف دا الون ٹو دا الون، انسان کا نفس بھی الگ ہی ہوتا ہے، بالکل منفرد ہوتا ہے، اور پھر اللہ بھی بالکل جیسے یکا و تنہا ہے. تو اب 1 to 1 ریلیشن ہے نا، اس کے لیے تو جتنا زیادہ سیکلوژن ہوگی، جتنا زیادہ سولیچیوڈ ہوگا، اتنا زیادہ اچھا ہے نا، کہ خلوت میں، تنہائی میں اللہ سے لو لگائے، کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دین میں معاملہ یہ ہے کہ یہ دین اجتماعی دین ہے، اور ظاہری بات ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، اور یہ بات کہ انسان ایک بالکل انڈیویجول ہے اور سولیٹری بینگ ہے، یہ بالکل بیکار بات. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بھائی 2 ہی چیزیں، یا جو آدمی بالکل اکیلا رہتا ہے یا تو وہ بیسٹ ہے یا وہ خدا ہے، معاذ اللہ. بھائی جانور ہوتے ہیں جو علیحدہ رہ سکتے ہیں، اور یا خدا ہے جو یکا و تنہا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کو تو رہنا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہماری آول نال ہے نا، یہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ بھائی میں کوئی علیحدہ سے زمین پہ ٹپکنے والا وجود نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کہ یہ جو میری آول نال ہے، یہ ظاہری بات ہے میری ماں کے وجود کا حصہ تھی، جب میں پیدا ہوا تو اس کو کاٹ دیا گیا. اس سے بھی پتہ لگ گیا نا کہ مجھ سے پہلے ایک وجود تھا، ماں تھی، ہو سکتا ہے باپ دنیا سے چلا بھی گیا ہو، لیکن ماں کے بطن سے میں پیدا ہوں گا. تو انسان درختوں پہ نہیں جو ہے اگتے، نہ ہی آسمان سے کہیں گرائے جاتے ہیں، بلکہ ایک مرد اور عورت کی جو تعلق زوجیت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ایک معاشرت رکھنی ہے. تو اب مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، وہ اس کا ایک مرکز ہے. ٹھیک ہے، ہر ویسینٹی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ پر ایک مسجد ہو جہاں وہاں لوگ جمع ہو، مرد جمع ہو، بالغ مرد، اور وہاں پہ آ کے اکٹھی نماز، با جماعت نماز ادا کریں. تو اب اس میں کتنی غیر معمولی ایک بانڈنگ ہے. اب یہ بات کہ ہم لوگوں کے گھروں میں مزاج پرسی کے لیے جائیں، ان سے رابطہ رکھیں، اب یہ بالکل فطری تعلق کا ایک ذریعہ ہے. آپ دیکھیے نا، ہمارے ہاں دین میں کیسے معاشرت بنتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اسٹیٹ ایک ماڈرن کنسٹرکٹ ہے، اسی طریقے سے سوسائٹی کا جو تصور ہے یہ بھی ایک ماڈرن کنسٹرکٹ ہے. سوسائٹی الگ سے جیسے کوئی چیز ہے. تو ہمارے ہاں اگر آپ دین کا مطالعہ کریں تو ایک فرد ہے، فرد کے بعد آپ دیکھیے کچھ اس کے خونی رشتے ہیں، اس سے ایک فطری معاشرت وجود میں آتی ہے، صلہ رحمی کتنی اس کی اہمیت ہے. اور پھر اس کا ایک جیوار ہے، جیوار، ٹھیک ہے نا، پڑوس ہے، اور وہ 40 گھر تک بھی ہے، پوری روایتوں میں آتا ہے. اب اس کے ذریعے یہ جو ایک جیوار نیچرل قائم ہو رہا ہے، یہ اس کو ہمارے ہاں سماج کہا جاتا ہے. اب اس کے لیے ایک مصلی ہے، ایک مسجد ہے، وہاں لوگ جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں. اب جیسے وہ ایک دوسرے کی خبرگیری بھی کر رہے ہیں، کوئی آدمی آ نہیں رہا، اس کے بارے میں پریشان ہیں، گھر در میں جا رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں، کچھ اس کی خبرگیری کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو اللہ کے نبی نے کہا نا، حق المسلم علی المسلم ستٌ، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ایک روایت میں 5 ہے، ایک میں کہا کہ 6 حقوق ہیں. ٹھیک ہے، تو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عیادت مریض، اسی طریقے سے میت کے پیچھے چلنا، اسی طریقے سے کسی کو چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا، اسی طریقے سے اگر وہ کہیں جو ہے وہ دعوت دے، پکارے. اب دعوت دینے میں بھی دونوں باتیں کہ بھئی کہیں کھانے وانے کی یا گھر آنے کی دعوت دے تو قبول کرو، اور ایک یہ ہے کہیں پکارے داد رسی کے لیے، کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ کرنا، تو اس کے لیے کرو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا، اب یہ تمام حقوق بھی فطری طور پہ کہاں پورے ہو جائیں گے. اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مہینے بعد ایک میٹنگ کی جائے، اپنی برادری کی، اپنی کمیونٹی کی، یا 2 مہینے بعد کی جائے، سب لوگوں کو کارڈ لے کے بلایا جائے، ایک مہنگا سا کھانا کھلایا جائے. نہیں، ایک بالکل فطری طریقہ ہے کہ جیسے 5 دن ہفتے میں جو ہے 5 وقت لوگ مل رہے ہیں. تو یہ ایک غیر معمولی حکمت ہے، اجتماعی حکمت ہے نماز کی. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے نماز میں
تو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مل کے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں مختلف وجوہات سے، ذاتی وجوہات سے، کچھ اور افکار کا فرق ہے کچھ اختلافات ہیں، تو وہ لوگ جیسے ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، کچھ لوگ ہاتھ تک نہیں ملانا چاہتے ساتھ. تو کہا کہ بھئی نماز میں بہرحال تم سب کو اکٹھے کھڑے ہونا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت حساس تھے. اور آپ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی اہتمام سے ہمیں سیدھا کرتے تھے، ہمارے مونڈوں پہ ہاتھ رکھ کے، کہ جیسے آپ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں. یعنی جیسے کیلیبریشن ہوتی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں نا تیر جو ہوتے ہیں، تیروں میں تو سب سے اہم بات یہی ہے نا کہ بھئی وہ بالکل سیدھے ہوں، ورنہ تو نشانے پہ نہیں لگیں گے نا. تو آپ اتنا اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو صفوں میں جڑ کے کھڑے ہوا کرو اور متفرق مت ہو. اگر تم ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. تو یہ کتنی غیر معمولی حکمت ہے کہ بھئی نماز میں جڑ کر کھڑے ہوگے تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے درمیان آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے گا، تمہارے درمیان ایک بانڈنگ پیدا ہو جائے گی، ایک تعلق پیدا ہو جائے گا. اور پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو کوئی تمہارا بھائی تم سے کہے ذرا قریب ہو جاؤ، تو ہمارے یہاں چونکہ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ یہ والا عمل یعنی آپ سمجھ لیں ایک خاص مسلک کے ساتھ اٹیچ ہو گیا کہ بہت جو ہے جڑ کے کھڑے ہونا. تو اب وہ لوگ جو اس مسلک کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ گویا ضد میں بھی آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ضد میں آ کے بڑے لمبے گیپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ اور اگر کوئی کہہ بھی دیا ذرا قریب آ جاؤ تو اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی ہاتھوں کے لیے نرم ہو جاؤ، یہاں تک فرمایا ہے لینو، کہ بھئی وہ اگر ہاتھ دے کے ساتھ کرنا چاہے تو ہو جاؤ، بہت جو ہے وہاں پر جو ہے اکڑ نہ دکھاؤ. تو یہ کیا ہے کہ بھئی اگر تم اکٹھے ہو کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے نماز میں تو پھر تم نے اور کون سا اجتماعی کام کرنا ہے. پھر نماز میں جو ایک بہت غیر معمولی چیز ہے وہ جیسے یکجہتی ہے. یکجہتی کے لفظ ہمارے یہاں تو اور معنوں میں آتا ہے نا، ہارمنی. یکجہتی لٹرل معنوں میں کسے کہتے ہیں؟ ایک جہت ہونا، ایک جہت ہونا، ٹھیک ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک وجہت ہے، ہر ایک کے لیے ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈائمنشن ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف اس کو منہ موڑنا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ بھی کس لیے دیا گیا؟ تاکہ ایک وحدت پیدا ہو جائے، یکجہتی پیدا ہو جائے. ورنہ ظاہر ہے معاذ اللہ بیت اللہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں رہائش ہے. اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے ٹرانسینڈ کرتے ہیں نا. جب کہا گیا مثال کے طور پہ ناقۃ اللہ، سیدنا صالح کے جو ہے وہ قوم کی فرمائش پر جو اونٹنی آئی اس کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ. تو ناقۃ اللہ کا مطلب معاذ اللہ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی پہ سواری کرتے ہیں یا اس کا دودھ پیتے ہیں، معاذ اللہ. وہ ایک نسبت تشریفی ہے نا. تو کعبۃ اللہ بھی کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے؟ ایک نسبت ہے. اور وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ قبلہ نما ہے، ورنہ ہمیں ظاہر بات ہے ہمارا خدا ان جو ہے شش جہات کہتے ہیں اس کو، 6 ڈائمنشن. تو ہمارا مالک، ہمارا خدا اس سے ماورا ہے. تو لیکن اب اس سے کیا ایک یکجہتی بھی پیدا ہوتی ہے. اب یہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ مسلمان آئیں اکٹھے. آج بھی آپ دیکھ لیں بہت غلغلہ ہوتا ہے فرقہ واریت کا اور مسلکی اختلافات کا، اس کو بہت سکینڈلائز کیا جاتا ہے اور بلا وجہ میں بہت زیادہ آگمنٹڈ بیان ہوتا ہے اس کا. لیکن آج بھی آپ دیکھ لیجئے حرمین میں وہاں ایک امام کے پیچھے جتنے بھی مسالک ہیں وہ سب کے سب یعنی کوئی کہیں فارمیشن نہیں ٹوٹتی. مطلب کیا ہوگا کہ ہاتھ باندھنے یا نہیں باندھنے، کہاں باندھنے ہیں، آمین اونچی کہنی یا نہیں کہنی، اس طرح کے مسائل ہیں. رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو کچھ لوگوں کے ہاں کرنی ہے رکوع میں جاتے وقت، اٹھتے وقت. اہل تشیع کے ہاں آپ کو پتہ ہے وہ تو سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین ہے، ان کا تو سلام بھی رفع یدین سے ہوتا ہے. لیکن اس میں فارمیشن تو کہیں نہیں ٹوٹ رہی نا. ایک امام کے پیچھے آپ پوری نماز تمام مسلک کے اختلاف کے باوجود ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں نماز سے ملتا ہے کہ نماز گویا ہمیں ایک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حکمت. اسی طریقے سے یہ جو امامت کا تصور ہے کہ بھائی نماز جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی اپنی پڑھ لیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ ایک امام مقرر کریں اور پھر اس امام کے طرف سے جو کوشچنز آئیں گے، جو بھی چیز آئے گی اس کو آپ کو فالو کرنا.
اب آپ کو امام پسند ہے نہیں پسند، اس کی شخصیت اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، آپ کا خیال ہے کہ اس سے بہتر قرات تو میری ہے، میں عالم ہوں، میرے پاس فلاں چیز ہے، میں زیادہ مالدار ہوں وغیرہ وغیرہ، نہیں. جب آپ نے مشورے کے بعد کسی کو امام مقرر کیا ہے تو اب آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے خاص موقع پہ جماعت میں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے یہ بڑی دلچسپ سی بات کہی تھی کہ بھئی آپ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ امام آگے کھڑا کر دیں اور پھر جب آپ اللہ اکبر کہیں تو میں رکوع میں اور سجدے میں جاؤں. یعنی بس آپ چاہتے ہیں کہ میں نومنل سا امام ہوں اور امیر جماعت ہوں اور باقی چلے آپ کی. تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا بھائی. جس کو آپ نے امام اور جو ہے وہ بنایا ہے تو اس کی بات پھر آپ کو ماننی ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ یہ بات کہ آدمی اپنی کرتا رہے نماز میں، اس کو بہت سخت اللہ کے نبی نے گفتگو کی ہے. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا دیتا ہے رکوع یا سجدے سے، اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. اب اس میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا دے دے، اللہ تعالیٰ مسخی کر دے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. اور دوسری بات اس میں جیسے مانوی طور پہ بتایا ہے کہ بھئی تم انسانوں کے گدھے ہو. یعنی انسان تو ایسا نہیں ہوتا نا، انسان تو جب ایک ڈسپلن کے تحت آتا ہے تو پھر فالو کرتا ہے نا. تو یہ تم نے جانوروں والی حرکت کی ہے، تو ڈرو اس سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں فزیکلی بھی جانور ہی نہ بنا دے. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے یہ بہت اہم بات ہے کہ بھئی آپ جس کو امام بنائیں تو پھر امام کی آپ پیروی کریں. اس سے جیسے ہمارے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور ہمارے اندر مثال کے طور پر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی نظم میں ہو نا تو پھر ہم اس کو فالو کریں. اسی طریقے سے علماء یہ بات لکھتے ہیں عام طور پہ نماز کے فوائد وغیرہ میں، وہ ہے جیسے وقت کا اہتمام. ایک وقت کا اہتمام ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جو نماز ہے وہ اہل ایمان پر ایک مقرر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی گنتی پوری کرنی ہے، جی 5 نمازیں ہیں اور اتنی رکعتیں ہیں، تو بھئی میں تو بہت مصروف رہتا ہوں اور دن میں تو موقع نہیں نکلتا، یا تو میں صبح صبح کام پہ جانے سے پہلے اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لوں یا رات گھر آ کے جیسے ایک دفعہ ہی نپٹا لوں. تو ایسا نہیں ہے. ایک تو جیسے اس میں جو حکمت ہے وہ تمام لوگوں نے لکھی ہے نا کہ پیریوڈیکلی آپ بار بار اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے نکل کر آئیں گے اور مالک کے سامنے غلام بن کر کھڑے ہوں گے. وہ جو میں نے کل شعر سنایا تھا، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. اور واقعہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جدید دور میں تو نماز ہمارے لیے جیسے ایک ریسکیو کی چیز ہے. جیسے ہم جیسے سمندر میں جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں اور ہم پر کوئی رسی پھینک دی گئی ہے نا اس وقت، بلکہ ہمیشہ ایسا ہی ہے، لیکن اس دور میں تو ہمیں نماز کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ یہ رسی اللہ نے پھینکی ہے اور یہ ہم تھام لیں گے تو ہم کچھ بچا جائیں گے. کیونکہ اتنے زیادہ ہم آکوپائیڈ ہیں اپنی گیجٹس سے، یعنی ہم ان پلگڈ ہی نہیں ہوتے. ہر وقت گیجٹس ہیں، موبائل ہے، سب چیزیں ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، امیج ہمارے سامنے ہے. اور آپ دیکھیے نا کہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہاں بھر کے خیالات اور تصورات اور پلاننگ سامنے آ جاتی ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم خارج از نماز 5-10 منٹ بھی کبھی بیٹھ کر غور و فکر نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم ان پلگڈ ہوتے ہیں جبری طور پر. اب وہ دور آ جائے گا، کچھ لوگ جو ہے وہ لگا کر کوئی تلاوت سنتے ہوئے بھی کر لیں گے، وہ شروع ہو جائے گا کچھ عرصے میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم ان پلگڈ ہوتے ہیں. جب ہم ان پلگڈ ہوتے ہیں تو فوری طور پہ ذہن اب کام کرنا شروع کرتا ہے، یعنی باقی ٹائم تو ہر وقت ہم مصروفیتوں میں ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کہنے کہ اچھا نسخہ ہو سکتا ہے نماز اچھا کرنے کا کہ بھائی نماز کے علاوہ بھی 5-10 منٹ بیٹھ کے کوئی مراقبہ اصطلاحی معنوں میں نہیں کہہ رہا، بھائی کچھ تھوڑا غور و فکر کریں، تھوڑا سوچیں، کچھ اپنے اندر جھانکیں، کچھ اور معاملات دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی نماز کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. یہ جو آپ کو صوفیہ کے ہاں ذکر اور جو ہے ضربیں اور مراقبے تھے، اصل میں تو یہی اسی لیے تھے نا کہ یار نماز جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہو رہی. نماز کے بارے میں کہا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لیکن روک نہیں رہی، تو کہا بھی نماز بہتر کرنی ہے تو نماز سے باہر تھوڑی سی اس کی تیاری کر لو. اب پرابلم اس میں کیا آتی ہے کہ آپ نے اس کو شروع کیا تھا ایز اے مین ٹو سم اینڈ،
نماز اچھی کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں مقصود بھی ذات ہو جاتی ہیں, اور ساری زندگی جو مزہ مراقبے میں آتا ہے اور جو مزہ ضربے لگانے میں آتا ہے وہ نماز میں کبھی آتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تو ٹریپ میں آ گئے نا. آپ نے کہا تو یہ تھا کہ یار ہم وہ نماز تو جلدی جلدی کر کے پڑھ لی, اس کے بعد مراقبہ 2 گھنٹے کا کر رہے ہیں, یا یہ ہے کہ نماز میں کوئی توجہ نہیں ہے, ذکر میں بہت دل لگ رہا ہے اور بہت جو ہے حال طاری ہو رہا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے نا. لیکن میں بتا کیا رہا ہوں کہ اس کا بھی ایک طریقہ یہی ہے کہ بھئی تھوڑا کو 5-10 منٹ بیچ بیچ میں کبھی نکالیں, تھوڑا غور کریں, تھوڑا سوچیں. محمد اسد کی بڑی اچھی بات مجھے یاد آتی ہے, وہ انہوں نے جو اپنی سوانح لکھی ہے جو ہے دا روڈ ٹو مکہ میں, کہ بھئی وہ وہاں پہ گیا, میں مطلب حجاز میں تھا تو وہاں شیخ سنوسی تھے, تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو فرنگی لوگ ہیں یہ ہیٹ کیوں پہنتے ہیں؟ تو کہتے ہیں شیخ نے جواب دیا اصل میں یہ ہیٹ اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ان کو آسمان نظر نہ آئے, کیونکہ جیسے ہی آسمان کو دیکھتے ہیں پھر ان کو خدا یاد آتا ہے, پھر ان کے لیے پرابلم ہے. اسی لیے جدید آدمی کبھی خلوت اختیار نہیں کرنا چاہتا, کبھی سیکلوژن میں نہیں جانا چاہتا. کیوں؟ سیکلوژن میں جائے گا تو کچھ اپنے اندر جھانکے گا جبرن, جب اندر جھانکے گا تو اندر تو گند ہی گند ہے, تو وحشت ہونی شروع ہو جائے گی. اسی لیے ہم اس سے بھاگنے کے لیے ہر وقت مصروفیات میں رہتے ہیں, لوگوں میں گھرے رہتے ہیں, یا توجہ جیسے ہی کوئی پریشانی ہوئی تو ایک دم موبائل نکال کے ریلیں دیکھنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ وہ چیز ہمیں ہانٹ نہ کرے. تو یہاں پر بھی تصور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اصل میں تو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے, اور میں نے کہا کہ پھر بار بار نکل کر آپ کو آنا ہے, ریجوینیٹ ہونا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے, یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے وہ انسان کو پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر بنا کے رکھتی ہے. واقعہ یہ ہے, مطلب نماز بہت بڑی چیز ہے. آپ نے پڑھا ہوگا سورہ معارج میں ہے نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان کو تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے, جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے روک روک کے رکھتا ہے, جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے. الا المصلین, اس سارے ایٹیچیوڈ سے, اس ساری بے اعتدالی سے کون بچتے ہیں؟ نمازی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اگر ہم سائیکیکلی سین رہنا چاہتے ہیں, سائیکیکلی نارمل رہنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی نماز بہت ضروری. تو بالکل انسان ٹھیک جگہ پہ آ جاتا ہے. تو جو آدمی اللہ کے آگے جھکنے والا ہے وہی آدمی ہے جو خاص طور پہ جدید دور میں, تو آپ کو پتا ہے نا کہ نارمل رہنا ناممکن ہو چکا ہے, وبا پھیل چکی ہے. یعنی مغرب میں تو ایک پینڈیمک ہے نا, ٹھیک ہے, اور سائیکولوجیکل سائیکیٹرک بیماریوں کا, اور 60-70% کئی ان کے ممالک ہیں وہاں لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی کاؤنسلر, کسی تھراپسٹ جو ہے, کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جو نہ گیا ہو. تو یہ نماز, اب میں مثال کیا دے رہا تھا آپ کو کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے جوان, اور وہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے, کیا حالت ہوگی اس کی؟ لیکن جو بھی حالت ہو کچھ ہی دیر بعد نماز آنی ہے, وہ نماز میں اس نے کھڑا ہونا ہے. آپ دیکھیے گا وہ نماز اس کو کتنا سہارا دے گی. یعنی ایک تو یہ کہ ہم ایسے نہیں کہ بے حال ہو کے بے ہوش بس ختم. یا ایک آدمی ہے اس کو, جیسے ہمارے عزیز تھے, عظیم ہمارے رہنما عثمان بزدار صاحب, ان کو بتایا گیا کہ حضرت آپ کو بنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ. تو وہ تو مطلب پاگل ہی ہو جائے نا خوشی سے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جتنا مرضی پاگل ہو جائے, یا کسی آدمی کو پتہ لگا بھائی تمہیں فلاں, مطلب جائز نہیں ہے, لیکن پتہ لگا تمہاری اتنی جو ہے 1 ارب روپے کی لاٹری نکل آئی, وہ بحال ہو جائے, بحال جو مرضی ہو جائے. جو آپ کو کوئی منصب ملا ہے, کوئی کامیابی مل گئی, آپ جو ہے گوگل کے ہیڈ آفس میں آپ کلرک لگ گئے, جس سے آپ آپ کا زمین جو ہے سر جو ہے وہ دیوار سے جو ہے چھت سے ٹکرا رہے ہیں, اتنے خوش ہو گئے آپ. چونکہ ظاہر ہے وہاں پہ صاحب لوگوں کے ہاں اگر آپ نوکر بھی لگ جائیں نا, وہاں نائب قاصد بھی لگ جائیں آپ, ٹھیک ہے, امیزون کے ہیڈ کوارٹر میں, تو وہ تو یہاں کے سی او سے بھی افضل مرتبہ ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کریں, پاؤں آپ کے زمین میں نہیں لگیں گے. تو وہ آپ کو ٹھکانے پہ کب آئیں گے؟ جب آ کے آپ نماز پڑھوا کے بندے کے پتر بن جاؤ. کبھی آپ سوچیے نا کہ کتنا بڑا صدمہ ہو اور کتنی بڑی خوشی ہو, آپ کو بہرحال نماز آ کے پڑھنی ہے. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی جبر نہیں ہے, یہ میں بتا رہا ہوں کہ فیسلٹی کتنی بڑی ہے.
کہ آپ فوری طور پر ٹھکانے پہ آ جائیں گے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو نماز ہے، امامت کا تصور ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی یہ تو امامت صغریٰ ہے، تو ایک کوئی امامت کبریٰ بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم یہ بھی تو سوچیں نا کہ بھائی ہمارا جو نظام ہے پورا، آپ کو پتا ہے کہ اصل میں امام کا لفظ جو حدیث میں کئی جگہوں پر آیا ہے، وہ امام کس کے لیے آیا؟ حکمران کے لیے، سلطان کے لیے، امیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرف بھی ہمارا دھیان جائے کہ بھائی جو امامت صغریٰ کے معاملے میں تو ہم بہت سینسیٹیو ہیں، بہت حساس ہیں، اور نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، یہ فلاں چیز ہو گئی، یہ ایک بال جو ہے وہ خشک رہ گیا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور فلاں ڈھما۔ لیکن جو نظم ہے اور سود کا کھلے عام شیوع ہے، اور جو ہے حیا کی اقدار نہیں ہے، اور معلوم نہیں کیا کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی حساسیت نہیں ہے۔ سیدنا مسیح نے اسی رویے کے بارے میں اپنے زمانے کے فقیہوں کے بارے میں کہا تھا کہ تمہاری صورتحال یہی ہے کہ تم جو ہے مچھر چھانتے ہو، سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ تو اب کہا کہ بھئی امامت کبریٰ بھی اسی سے ہے نا، ٹھیک ہے، تو گویا اس کی طرف بھی دھیان جاننا چاہیے۔ آپ کو پتا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح کے اقوال ہمیں صحابہ سے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہو گئے اس شخص کے لیے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے حوالے سے ہمارے دین کے حوالے سے راضی ہو گئے، ہم اس کے لیے اس کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ امامت صغریٰ کے منصب پر کس کو کھڑا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ سیدنا ابوبکر کو کھڑا کیا۔ تو گویا کہا کہ ہمیں یہ جیسے ایک انڈیکیشن مل گئی کہ پیغمبر نے اس امامت کے لیے، دنیا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آخرت کے جو کام ہے، نماز کی امامت کے لیے، دین کے لیے جس کو امام مقرر کیا، ہم نے اسی کو دنیا کے لیے اپنا امام مقرر کر دیا۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ نماز، اور خاص طور پہ اجتماعی نماز، جمعہ اور عیدین وغیرہ، یہ حکمرانوں کے ذمے ہے نا، وہ آئیں اور آ کر نماز بھی پڑھائیں، خطبہ بھی دیں، اور لوگوں کے سامنے پیش ہو، احتساب بھی ان کا لوگ جو ہے وہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کا جو پورا پروسیس ہے، اس سے ہمارے ذہن میں جیسے وہ تصور بھی آنا چاہیے کہ ہمیں وہ جو امامت کبریٰ ہے، وہ جو نظم ہے، جو مملکت ہے، اس کے طرف بھی ہم متوجہ ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جیسے نماز میں قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز، اور پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ماں سوی اللہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں، یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور پھر اس میں ہم اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر یہ مقاومت جس کو ہم کہتے ہیں کہ باطل کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ گویا ہمیں سکھاتی ہے نماز۔ اسی لیے بس آخر میں اقبال کے کچھ اشعار جو اسی موضوع پر ہیں وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہتا ہے ایک چیلا اس کا، ایک مشیر، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام یعنی سجدے میں گر گئے، نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو کہا کہ نماز ہمیں قیام بھی تو سکھاتی ہے نا، لیکن کہا کہ ان سارے مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا کہ ان کی نماز بھی قیام کے بغیر ہے، وہ سجدے میں ہی۔ اور تو کہا کہ تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک۔ نماز ہے اس میں قیام نہیں۔ اور پھر جو بہت زبردست شعر ہے کہ تیرے امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، اور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ اور اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ ہر طرح سے ہے عاجزی ان میں، ہر طرح سے ہے عاجزی ان میں، اب ہمارے امام حنبل ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی امام احمد بن حنبل ہے نا، تو وہ حنبل کا مطلب بہت حنبل، بہت متواضع۔ تو ہمارے جو پیشوا ہے نا، انگریز کے آگے بہت حنبل ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ چونکہ ہم تو جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہ ایک نیو کلونیل اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری لیگیسی جو کلونیل اسٹیٹ کی تھی وہ آج تک چل رہی ہے، اور ہمارے بہت سے جو لیڈران ہیں، مذہبی پیشوا بھی ہیں، وہ الحمدللہ بہت حنبل ہیں۔ تو ہر طرح سے ہے عاجزی ان میں، اب ہمارے امام حنبل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔